السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ہاں محفل سجی ہے ایک ہی گلی میں رہنے والے مختلف لوگوں کی، جس جگہ کو لطیفی اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان تمام لوگوں کی سربراہی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں لطیفی اسٹریٹ ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب لطیفی صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ جنید میاں، آپ نے تو ہم پہ وزن ڈال دیا، اتنا خوبصورت تعارف کروایا. افسوس بھی یہی ہے، یقین مانیے افسوس بھی یہی ہے کہ ایک ہی گلی میں رہتے ہیں اور اس گلی کا نام بھی لطیفی اسٹریٹ ہے. ورنہ اور ایک کپ کا خون خرابہ ہو چکا ہوتا وہاں پہ. اللہ نہ کرے. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں جنید. اچھا لطیفی میاں، ایسے کوئی خدا نخواستہ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کیجیے گا، میں سنجیدگی سے پوچھوں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے نام پہ لطیفی اسٹریٹ نہیں ہے، یہ لطیفی اسٹریٹ پہلے سے تھی، آپ وہاں منتقل ہوئے تو آپ نے اپنا نام بدل کے لطیفی رکھا تھا اس اسٹریٹ پہ. جنید صاحب، آپ نے میرے دل کی بات کہی. ارے خاموش رہے، بات ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اور بات لطیفی اسٹریٹ کی ہو رہی ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اس طرح کے موضوع پہ بحث کریں. جنید میاں، تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھ لیجئے. سن 58 کی بات ہے جب ہم یہاں پہ آئے تھے اور اس گلی کے اندر صرف 2 مکان تھے. لطیفی صاحب، امجد خان سے زیادہ گرج ہے آپ کی آواز میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ بھی تو ماشاءاللہ امیتابھ بچن لگتے ہیں. جنید میاں، بات یہ ہو رہی ہے کہ سن 58 کی بات ہے جب ہم اس اسٹریٹ میں آئے تھے، اس گلی میں آئے تھے، صرف 2 مکان تھے. ایک سعید الوی ہوا کرتے تھے، اور سعید الوی بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ کمشنر ایڈیشنل سیکرٹری تھے. یہ تو آپ نے 3 عہدے بتا دیے. انہی میں سے ایک تھا ان کا. اور اللہ معاف کرے، خدا کو جان دینی ہے، انتہائی ادب کرتے تھے ہمارا. اس طرح کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے جیسے آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو جنید میاں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بہت پرانے ہیں یہاں پہ، اور پھر لوگوں نے جب 4 مکان اور بن گئے تو لوگوں نے خود ہی اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ اس کا نام لطیفی اسٹریٹ ہونا چاہیے. حالانکہ ہماری خواہش نہیں تھی. ہم تو یقین مانیے تنہائی میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو جب سے اپنی نواب فیملی کی حویلی چھوڑ کے یہاں آئے، ہمارا شان و شوکت سے دل ہی چڑھ گیا. آپ کی حویلی وہاں پہ بہت وسیع و عریض تھی، میں نے سنا. ارے ماشاءاللہ 2 کمرے تھے پورے اس کے. ایک پورے کمرے میں ہم اور ہمارے 8 بھائی رہتے تھے، اور ایک کمرے میں ہمارے پھوپھا اور ان کے 14 بچے. وہ تو پھر ہم نے حویلی اس لیے بیچ دی کہ وہاں پہ برقی راؤ کی سہولت میسر رہی تھی، اور محکمہ برقیات والے مان بھی نہیں رہے تھے کہ آبادی سے اتنی دور ہم کہاں کنیکشن دیں. سننے میں آیا تھا کہ پانی کا نکاس بھی نہیں تھا. نہیں بٹ میاں، پانی کا نکاس تو تھا. حویلی کون سی قالینی سڑک کے اوپر تھی. ہماری حویلی کے جو ملحقہ جوہر تھا، اس طرف کو پانی کا نکاس تھا. ہاں، تھوڑی بہت ادھر تکلیف یوں ہوتی تھی کہ کسی وقت چھپڑ سے مینڈک وغیرہ اندر گھس آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ہمارے دادا جان کو، انہوں نے فوری طور پہ سوراخ کے آگے جالی لگوا دی اور مینڈکوں کا راستہ مسدود کر دیا. یہ جو لطیفی میاں کی آواز میں کھنک ہے نا، یہ وہی بچپن سے انہوں نے مینڈکوں کی آوازیں سنی ہوئی ہیں. سو سویٹ. نہیں، یہ بات نہیں تھی. یہ آواز کی گنگرج تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے میراث میں ملی ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ٹرانسپورٹر تھے. سو سویٹ. ہاں، بہت سویٹ تھے ماشاءاللہ. اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا ان کا. ان کی اپنی بیل گاڑیاں تھی. جی ہاں بھائی، اور اس وقت کوئی جمبو جٹ تو ابھی چلے نہیں تھے. تو بات یہ ہے جنید میاں کہ بیل کے ماتھے پہ رولز رائس کا انہوں نے لوگو لگایا ہوا تھا. ارے بھائی، آپ کو ایک بات اور بتائی دیتے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
سب سے چوڑے ماتھے والے بیل ہمارے ہوا کرتے تھے. یہ بھی اللہ کے فضل سے صرف ہماری نواب خاندان کو ہی یہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی. پتہ نہیں جی کہاں تھا ان نوابوں کا ٹرانسپورٹ کا کام. ہم نے تو اس نواب کو سوراخوں والی بنیان پہن کے پھرتے ہوئے دیکھا ہے, اور سوراخ بھی بنیان میں اتنے دور سے شہد کا چھتا لگتا ہے. چھوٹی مکھی کا کہ بڑی مکھی کا؟ اس کو بتا دے پہلے, چھوٹی مکھی کہ بڑی مکھی. آپ کا گلا خراب ہے. ذرا ادھر بات طے ہو لینے دیں, پھر مکھی طے کر لیتے ہیں. جنید میاں, ہماری بنیان پہ تو ان کی نظر ہے. خود یہ جو ماشاءاللہ کھٹے ٹیٹ رنگ کی نیکر پہن کے گلی میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں, با خدا صرف نیکر کے اوپر اگر نظر پڑ جائے تو دل کھٹا ہو جاتا ہے. نہیں یہ تو ہے بات, میں نے بھی دیکھا ان کو وہ نکر میں, وہ لگتا تھا جیسے رانا ٹونگا چندہ اکٹھا کر رہا ہے. ارے کئی دفعہ پانی پوری بیچنے والے نے کہا کہ بھائی پانی پوری مجھ سے لے لیجئے, اور کھٹے کی جگہ ان کی نکر کو دیکھ لیجئے. اور نکر زیادہ بری اس لیے لگتی ہے کہ وہ نکر ٹکنوں تک آ جاتی ہے ان کے. ارے ہم بات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے, کئی نکریں تو ان کی زمین کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں. جنید میاں, آپ صرف ہمیں یہ بتائیے, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو علم ہوگا, محلے داری میں اگر کوئی تنگ کر رہا ہو اور آپ کو اکسا رہا ہو ہاتھا پائی پہ, بلکہ یوں کہیے کہ کوئی اس نہج میں پہنچا دے آپ کو کہ آپ کے خاندانی عزت اور وقار کے اوپر دبا لگنے کا خدشہ ہو, آپ کو مشتعل کر رہا ہو, بر افروختہ کر رہا ہو, بلکہ یوں کہیے کہ آپ کو خون خرابے میں اکسا رہا ہو, تو اس میں تعزیرات پاکستان کی کون سی دفعہ لگتی ہے؟ ظاہر ہے لطیفی صاحب, میں وکیل تو نہیں ہوں, کسی وکیل سے پوچھنا پڑے گا نا. تو لگائیے فون احسن بون صاحب کو, آپ کے تو ماشاءاللہ دوست ٹھہرے. لطیفی میاں, آپ نے ہر وقت سر پہ گلے شکووں کا, شکایات کا ٹوکرا اٹھایا ہوتا ہے. آج کیا ہوا ہے, کیا گلہ ہے آپ کا؟ جنید میاں, تینوں ایک لگ گئے تھے تو جانے ہو, کیا ہوا ہے؟ ایسے ہی گلے شکوے لے کے نہیں آتے, بس ہماری قسمت نے ہماری رہائش کے متصل ہمیں چندرا ہمسایہ جو دے دیا. زبان سنبھال کے بات کرو لطیفی, میں تمہیں بتا دوں. ابھی آپ کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتے بس. جنید میاں دیکھیے, سارے شرفاء کا محلہ ہے, اور وہاں پہ ایک وگو ڈالا کھڑا کر لیا ہے اور 4 سیکورٹی گارڈ کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. ان سے ذرا پوچھئے ان کی جان کو کیسے خطرہ ٹھہرا. لطیفی چچا, آپ کو پتا ہے ہمارے خاندان میں جائیداد کے بٹوارے کی وجہ سے جھگڑا چل رہا ہے, اربوں کی جائیداد ہے, اس وجہ سے ابو کی جان کو خطرہ ہے. مگر ہم نے تو کچھ اور سنی ہے. آپ نے کیا سنی ہے؟ بھائی موصوف نے اپنے سالہ صاحب کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا, اور سالہ صاحب نے 60 کروڑ روپیہ دیا تھا کاروبار کرنے کے لیے, جو نقصان کے کھاتے میں ڈال کے موصوف پی گئے ہیں, اور وہ اب ان کی جان کے در پہ آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ٹانگیں توڑنی ہے. جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ ٹانگیں نہ توڑیے, وہ پہلے کتنی ہیں, کوئی اور نقصان پہنچا دیجئے. ویسے جتنی چپتائی صاحب کی ٹانگیں ہیں توڑے نا مروڑ دیں. کیا کر رہے ہیں بابا؟ ہائے ہائے, زندگی اجیرن کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. جب بھی ہم گلی سے باہر جھانکتے ہیں تو بندوقوں والے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیوں جانتے ہیں گلی میں؟ خدا کے لیے یوں نہ کیجئے. اسی طرح خبر آتی ہے کہ ایک اندھی گولی کھڑکی میں سے جانتی ہوئی خاتون کے ماتھے پہ جا لگی. پہلے نواب فیملی کے کتنے افراد رہ گئے ہیں, ہم بھول گئے تھے, گوبر نکالیے. ہم نکالے دیتے ہیں. آپ نوابوں کی نسل کو ختم کرنا چاہتی ہیں. یہ نواب نے کہ مارخور نے. جنید میاں, ان سے کہیے کہ گلی میں اپنا ڈالا کھڑا کرنا بند کریں, اور اپنے وہ بندوقوں والے بندے جو ہیں وہ اپنی یا گھر کے اندر کھڑے کریں, یا ان کو وہاں سے ہٹا دیں. بھائی محلہ میرا, ڈالا میرا, گار میرے, آپ لوگ کون ہیں پوچھنے والے؟ لطیفی چچا, ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں, یہ صرف 1-2 ماہ کی بات ہے, پھر ہم گارڈ ہٹا لیں گے. ارے جس دن وہ بندوقوں والے ہٹیں گے نا, موصوف کو گولی اسی دن لگنی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ذرا جلدی اعصاب چکتا کر لیں. یہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں. بھائی ایک آدمی اگر اخلاقیات میں حد سے بڑھے گا تو پھر ہم
बद दुआओं में असलाहत तो डालेंगे। अच्छा देखिए जोताई साहब, आप पर अगर हमला होगा तो रात के वक्त ही होगा ना, तो रात के वक्त तो वीडियो डाले में गार्ड बैठे होने चाहिए। रात के वक्त मैंने देखा है उसमें आपने राजनपुरी बकरियां बांधी होती हैं तो अच्छा बाबू, ये इन दोनों के झगड़े तो कभी भी खत्म नहीं होंगे जब तक ये दुनिया है, जब तक ये मोहल्ला है, इनके झगड़े भी हैं। आप बताएं कि इस मामले में कसूरवार कौन है? मैं क्या बता सकता हूँ आपको जुनैद साहब, एक तरफ नवाब लोग हैं, हाँ। एक तरफ अरबपति लोग हैं, हाँ। फंसे तो बीच में हमारे जैसे गरीब लोग हैं। आप क्यों फंस गए? वो जी 9,500 लेना है नवाबा को, अच्छा, ते 28,000 लेना है इन्हां अरबपतियां को। तो क्या कहते हैं? वो उन्हां को लैन जाओ तो कहते ने कमेटी निकलने वाली है, ये इन्हां को लैन जाओ तो वो इन्हां दे गनमैन कहते पीछे हट जाओ। हाय देखे, और असल सौदा बात। सारा जो स्टोर चो खत्म, हाँ, सिर्फ कैंडियां पईयां। जी और कैंडियां भी बिक नहीं रही। बटनी जाके कहती है सो स्वीट, तो वो एक कैंडी दे देता है। और पीछे से बट साहब कहते हैं कि एक दफा फिर कहो सो स्वीट, मुझे शुगर तो नहीं है। शादी भी कैंडी बनती है। जुनैद मियां, बाकी बातें छोड़िए, हम आपको सिर्फ ये मतला करने के लिए आए हैं कि हमारे लतीफी स्ट्रीट के अंदर अगर किसी दिन कत्ल गारत हुई तो उसका जिम्मेदार ये शख्स हो। हाँ जी, क्योंकि वहां जो बंदूकों वाले खड़े हैं वो कोई अच्छी नजर से आती जाती खवातीन को नहीं देखते, और ना ही उनका कोई सरोकार है, ना कोई मतलब है उस गली के साथ। और ऊपर से जुनैद मियां, वो जो बंदूकों वाले हैं वो गाहे गाहे रात को फायर भी निकालते हैं। वो भाई हमारे कहने से फायरिंग करते हैं। अरे तेरे कहने से करते हैं तो हमारा तो तरा निकल जाता है ना, तो और क्या। क्योंकि हम तो नवाब लोग हैं, नाजुक मिजाज होते हैं। हमारा तो स्टील का चम्मच जमीन पे गिरे तो हमारा तरा निकल जाता है। देखिए मामले को समझने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने गार्ड्स रखे हुए अरे हैं। सिर्फ जान की हिफाजत के लिए नहीं रखे हुए, टिकटॉक भी बना रहे होते हैं मौजूद। जब अंदर से निकलती है तो एक गनमैन जल्दी से कैमरा पकड़ के सीधा हो जाता है, दूसरे पीछे चल रहे होते हैं, और ऊपर से बिग्गो डाले के अंदर तो वो सिद्धू मूसे वाले का गाना भी चला देंगे। ये तो सिद्धू वाकई। मूसे वाला 6.25 फुट दा मॉडल भी 2.5 फुट दा पा रहे हो तुसी। ये वाकई हमारे यहाँ इंतहाई अफसोसनाक रुझान है, इंतहाई अफसोसनाक। जगताई साहब देखें, गार्ड्स को सिक्योरिटी की हद तक रखना तो समझ में आता है, लेकिन ये नमूदो नुमाइश के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपना रोब और दबदबा जमाने के लिए, ये तो सरीहन ज़्यादा। वाह 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 जुनैद मियां, ये जो आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अल्फाज बोले हैं ना, ये नमूदो नुमाइश और रोब दबदबा, ये तमाम अल्फाज जो है ये इन पे मुंतबिक होते हैं। आज तू गली में घुस के देख। और तू क्या जुनैद मियां, इसको मना कीजिए, हम अपनी फैमिली के साथ हैं और ये अकेले आए हुए हैं। आप ऐसी हरकत करते क्यों हैं? आपको पता भी है कि उस बंदे के पास असला बरदार गार्ड्स हैं। इसीलिए तो आपके पास आए।